حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں، بہت سی باتیں ہیں جو اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو اتنا پرمشقت سفر کیا، اتنا تکلیف دہ سفر کیا، تو اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں کوئی علم تو حاصل ہوا نہیں، جو استفادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، تو اتنا لمبا اور اتنا پرمشقت سفر کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسا لفظ نکل گیا تھا جو اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اچھا نہیں لگا، اور وہ لفظ تھا کہ انا، میں۔ جب بنی اسرائیل میں سے کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلا جو کہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ کو ان کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا، اس لیے کہ اس لفظ کے اندر خود پسندی کا شائبہ ہے۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام خود پسندی سے بالکل پاک ہیں، لیکن چونکہ شریعت میں ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کی زبان سے یہ لفظ اچھا نہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم کہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ کو پتہ کہ کون بڑا عالم ہے۔ چنانچہ اس لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا لمبا، اتنا پرمشقت، اتنا تکلیف دہ سفر کرایا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، کبھی بھی اپنی انانیت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا بتانا چاہیے، چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا ظاہر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت مبارکہ میں ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے نبی بھی انا لفظ کہنے میں احتیاط فرماتے تھے، میں کہنے میں آپ احتیاط فرماتے تھے۔ معراج کا واقعہ جب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو اس میں آپ کی بہت سے انبیاء سے ملاقات ہوئی، تو انبیاء سے جو ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ فلاں فلاں نبیوں سے ملاقات ہوئی، پھر آپ نے ان کے حلیے بھی بیان کیے۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے جو میری ملاقات ہوئی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے شنوع ایک قبیلہ ہے اس کا شخص ہو۔ بعض قبیلے، بعض قوموں کی شکلیں اوروں سے الگ ہی ہوتی ہیں نا، اوروں سے الگ ہوتی ہیں۔ پشتو والا دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ پشتو والا ہے، ایسے ہی بلوچستان کا آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے یہ بلوچستان کا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جو لوور سندھ ہے اس کا آدمی دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ لاڑ کا ہے، اپر سندھ والا دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اپر سندھ کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شنوع قبیلے کے آدمی لگ رہے تھے۔ پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لگ رہے تھے جیسے عروہ ابن مسعود ہوں، ہمارے نبی کے صحابی ہیں عروہ ابن مسعود۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بالکل ان جیسے تھے۔ پھر فرمایا
ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ بالکل تمہارے ساتھی جیسے تھے، تمہارے ساتھی جیسے، یہ نہیں فرمایا میرے جیسے، بلکہ فرمایا تمہارے ساتھی جیسے تھے۔ تو یہ میرے اور میرا اور میں اور ہمارا اور میں اور ہم، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ نہیں کہنے چاہیے۔ ہمارے حالانکہ جو حضرت مختوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی میں اور میرا نہیں کہا، ساری زندگی انہوں نے میں اور میرا اور مجھے نہیں کہا، ہمیشہ فرماتے تھے فقیر، فقیر کہتا ہے۔ اور ہم نے اپنے اکابر کو بھی دیکھا ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اپنے آپ کو گراتے ہیں، اپنے آپ کو اٹھاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جب اپنا نام لکھتے تھے نا، اپنا نام لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے احقر الانام، احقر الانام، مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر احمد علی، اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے مخلوق میں، انسانوں میں بھی نہیں، مخلوق میں سب سے زیادہ بدتر احمد علی۔ اور ہمارے حضرت مولانا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنا نام لکھتے تھے تو اس کے ساتھ لکھتے تھے ننگے اسلاف حسین احمد، ننگے اسلاف، کیا مطلب؟ اپنے بڑوں کا نام بدنام کرنے والا حسین احمد، اپنے بڑوں کا نام روشن کرنے والا نہیں، اپنے بڑوں کا نام بدنام کرنے والا حسین احمد۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ غزوہ حنین ہمارے نبی کے زمانے میں ایک بہت بڑا غزوہ ہے جو پیش آیا، قبیلے حوازن اور قبیلے ثقیف کے ساتھ ہمارے نبی کی جنگ ہوئی۔ اس غزوے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس غزوے میں مسلمان زیادہ تھے، کافر تھوڑے تھے، ورنہ ہمیشہ کفار زیادہ ہوتے تھے، مسلمان تھوڑے ہوتے تھے۔ لیکن اس میں چونکہ آپ مکہ معظمہ سے اس کو فتح کر کے واپس آ رہے تھے تو پہلے آپ 10,000 تھے، مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ تو اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو وہ تعداد 12,000 ہو گئی، 12,000 مسلمان، اور جو لڑنے والے تھے سامنے کافر وہ صرف 4,000۔ تو بظاہر تو فتح یقینی تھی، لیکن بعض نوجوان مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا کہ یہ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا، ہم تو آج ویسے ہی ان سے 3 گنا زیادہ ہیں، مسلمان تو ہمیشہ جیتتے ہیں، جبکہ آج تو کافروں سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو یہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہ ہمیں ہرا سکیں۔ یہ الفاظ اللہ کو ایسے ناپسند ہوئے کہ ان 4,000 نے ان 12,000 کو اتنا مارا کہ سب کے سب میدان چھوڑ کے چلے گئے، حضور اکیلے رہ گئے، آپ علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ صرف 2 شخص تھے، ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حارث، ایک حضرت ابو سفیان بن حارث، ابو سفیان بن حارث، ایک ہے ابو سفیان بن حرب، وہ نہیں، ابو سفیان بن حارث، یہ ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، یہ 2 آپ کے ساتھ تھے۔ آپ علیہ السلام سفید خچر پہ سوار تھے اور فرما رہے تھے الی عباد اللہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگوں مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، وہ جنہوں نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا کہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کہاں چلے گئے، آپ آواز لگائیں۔ حضرت عباس نے آواز لگائی، حضرت عباس کی آواز 12 میل تک جاتی تھی، 12 میل تک دور جاتی تھی، انہوں نے آواز لگائی تو صحابہ کہتے ہیں
حضرت عباس کی آواز ہمارے جب کانوں میں پڑی اس وقت ہمیں ہوش آیا کہ ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم میدان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کی آواز کانوں میں پڑی تو ایک دم ہمیں ہوش آیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، حضور کو اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے ایسے سرپٹ دوڑ رہے تھے کہ ہم ان کو روک ہی نہیں سکے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں سے ہم نے چھلانگیں ماری اور دوبارہ حضور کی طرف لوٹے، اور چند صحابہ 100 کے قریب جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کفار پہ فتح عطا فرمائی۔ یہ اتنا بڑا حال، اتنی بڑی پریشانی جو مسلمانوں پہ آئی بڑے بول کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد کرو حنین کے دن کو جس دن تم زیادہ تھے لیکن پھر بھی تمہاری مدد نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم سے بڑا بول نکل گیا تھا، زمین تم پہ تنگ ہو گئی تھی اور تم پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تھے۔ کبھی بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، اجی ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سبق جو ہمیں اس واقعے سے ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہم کبھی بھی انا نہ کہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہیں، بے شک بڑے ہوں پھر بھی اپنے آپ کو کہیں نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں گے نا تو اس میں جگہ جگہ وہ اپنے آپ کو سیاہ کار، سیاہ روح، بدکار، اور ایک جگہ تو ایسے الفاظ لکھیں کہ زبان پہ ہی نہیں آتے۔ فرماتے ہیں اگر یاد آئے تو مجھ دنیا کے کتے کے لیے بھی دعا کرنا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی۔ ہمارے جو حضرت تھے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مولانا زکریا صاحب کا افریقہ کا سفر ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں برکت دے۔ تو فرمایا زکریا سے کہنا تم چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے بڑے آدمی، وہ فرما رہے ہیں دنیا کا کتا ہوں، سیاہ کار ہوں، سیاہ روح ہوں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ چھوٹا ثابت کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ کہنا چاہیے نہ سمجھنا چاہیے۔ بڑے بول کی وجہ سے امتحان آ جاتے ہیں، مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنا اس میں رگڑا لگتا ہے کہ انسان پھر بے ساختہ بول اٹھتا ہے یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ اس لیے رگڑے کے بغیر ہی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو چھوٹا کہتا رہے تو پھر اس پہ حالات نہیں آتے، اس پہ پریشانیاں نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا مشقت والا سفر، اتنی پریشانی، صرف اس وجہ سے کہ لفظ انا نکل گیا تھا۔ تو ایک سبق تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے جوان سے، تو یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِخَادِمِهِ، چونکہ یوشع علیہ السلام تو خادم تھے نا، خادم تھے، خدمت گزار تھے، مرید تھے، شاگرد تھے، خادم تھے، خدمت کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ اپنے ملازم، اپنے چھوٹوں، اپنے نوکروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی اچھے مہذب الفاظ استعمال کرنے چاہیے، ہلکے الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے کہا، اپنے نوکر سے نہیں، اپنے خادم سے نہیں، یوں نہیں کہا، اپنے جوان سے۔ تو ہمیں اپنے چھوٹوں کے لیے بھی اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔
تو तड़ाक से बात नहीं करनी चाहिए, तू तड़ाक से, अबे तबे से बात नहीं करनी चाहिए। हमने अपने हज़रत को देखा कि जो छोटे छोटे उनके खादिम होते हैं ना, छोटे छोटे खादिम, छोटी उम्रों के, बिल्कुल नौजवान, 25 साल के, 22 साल के, 23 साल के, छोटी छोटी उम्रों के नौजवान, उनका नाम भी हमेशा साहिब के साथ लेते हैं। हमारे हज़रत के खादिम में समीर भाई, समीर, तो हमारे हज़रत कभी भी उनको समीर नहीं कहते, समीर साहब, भाई समीर साहब यूं कह रहे हैं। और कभी भी उनसे तू और तुम से बात नहीं करते, आप से बात करते। तो हमें भी इसकी कोशिश करनी चाहिए कि अपने छोटों के लिए अच्छे अल्फाज का इंतखाब होना चाहिए, अपने छोटों के साथ भी अच्छे लहजे से बात करनी चाहिए। ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बताया ना कि आपसे ज़्यादा इल्म वाला एक शख्स और है, अब तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा कोई मुझसे बड़ा आलिम भी है? फरमाया हाँ है। कहा जी बताएं ना वो कहाँ मिलेगा, आप मुझे बताएं मुझे वो कहाँ मिलेगा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बता दिया। अल्लाह ताला ने ये नहीं बताया यहाँ से 10 किलोमीटर चलोगे तो मिल जाएंगे, 50 किलोमीटर चलोगे तो मिल जाएंगे। फरमाया मजमउल बहरैन, जहाँ 2 समंदर मिलें। अब पता ही नहीं 2 समंदर कहाँ मिलेंगे, पता ही नहीं 2 समंदर मिलेंगे कहाँ। 2 दिन का सफ़र है, 10 दिन का सफ़र है, महीने का सफ़र है, 6 महीने का सफ़र है, पता नहीं कहाँ है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम अपने जवान हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम से फरमा रहे हैं ला अब्रह हत्ता अबलुग मजमअल बहरैन औ अमज़ी हुक़बा। इल्म को सीखने का इतना शौक़ है कि अपने खादिम से फरमा रहे हैं मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं बाज नहीं आऊँगा, मैं मजमउल बहरैन पे पहुँच के ही दम लूँगा। इल्म को सीखने का इस दर्जा शौक़ है कि फरमा रहे हैं ला अब्रहु, मैं नहीं हटूँगा यहाँ तक कि मजमउल बहरैन पे पहुँच के ही मैं दम लूँगा। औ अमज़ी हुक़बा, और अगर मुझे मजमउल बहरैन न मिला ना, अगर मुझे मजमउल बहरैन न मिला तो सदियों चलता रहूँगा, सदियों चलता रहूँगा। लेकिन जो मुझसे बड़ा आलिम है उससे मुझे मिल के रहना है, उनसे मैंने इल्म हासिल करके रहना है। कितना इल्म का शौक़ है। हमें भी चाहिए कि हम इल्म का शौक़ रखें। इल्म से मुराद मालूमात नहीं, इल्म से मुराद अल्लाह वाला इल्म, इल्म से मुराद अल्लाह वाला इल्म, इल्म से मुराद अल्लाह की मंशा, अल्लाह के अहकाम, नबी के तरीके, नबी की सुन्नतें। ये वो इल्म है जिस इल्म पर अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया और आखिरत में वादे हैं। अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों से सबक हासिल करने की तौफीक दे।